اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہوتی ہیں انسان کی طبیعت کی مجبوریاں اور طبیعت کی ضرورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری طبیعت کی ضروریات تھیں اور جن چیزوں کی ہمیں حاجت تھی وہ ساری چیزیں دے کے ہمارے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب تھوڑا سا کسی چیز کی اصل سے ہٹتا ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے علاوہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ چیزیں درست بھی ہوں۔ مثلا اگر آدمی کوئی زیادہ ہی مرچ مسالہ کھانے لگے، روز فاسٹ فوڈ کھانے لگے، جائز تو ہے کھانا، لیکن وہ روز کھائے گا تو صحت بگڑ جائے گی۔ اس کو غذا کی ضرورت ہے، لیکن غذا بھی تو وہ ہونی چاہیے نا جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہو۔ اگر اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے وہ غذا، تو وہ نقصان دینے لگے گی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس سے روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پیسہ جمع کرنا، ہر وقت رزق حلال کی دوڑ میں لگے رہنا جائز تو ہے، لیکن اگر یہی کام ذہن پر، دل پر طاری کر لیا جائے گا تو پھر وہ ذرا بندے کو روحانی طور پر بے سکون کر دے گا، کچھ تکلیف بڑھ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ اپنے اصل کے لحاظ سے جائز ضرور ہیں، لیکن اگر ان کی کثرت ہو جائے گی، اعتدال سے بندہ اوپر چلا جائے گا تو وہ بھی نقصان کا باعث ہوں گے۔ ہماری نہ کچھ عادات ہیں، ہمیں کچھ ضروریات ہیں۔ ہم سب سے زیادہ پریشان اپنی عادتوں سے ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بندہ کہتا ہے یار یہ اب میری کبھی جان چھوٹ جائے نا اس بیماری سے تو میں بچ جاؤں۔ وہ جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جن سے ہم نے بچنا ہے، جو ہم نے استعمال کرنی ہے، جس سے ہمیں روحانی شفا ہونی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی اور ہمارے لیے دے کر بھیجا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں۔ فجر اپنے وقت پر اور ظہر اپنے وقت پر، اعتدال رکھیں، تعین کریں۔ رزق حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر۔ ماں باپ کے حقوق کا تعین پورے طور پر، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر۔ تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے۔ محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں، بڑا کمائیں، پر ساچی نہ بولیں، اور اگر بددیانتی نہ چھوڑے تو وہ بہت زیادہ مشقت تھکا دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے۔ بلند ترین آپ کی خوب بہترین ہے، اونچے اخلاق کے ساتھ حضور دنیا میں آئے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اسے ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ بھی وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی۔ اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت، اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے۔ اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں، تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے۔ عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا، حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا،
اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ بند دیکھو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو، صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو۔ حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے، فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے، اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں۔ مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج عمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو، جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے، لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ۔ بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے۔ آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی، کردار کا حسن، محبت، وارفتگی، ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے۔ جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا، چاہے 3 ہی ہوں۔ وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی، تیرے پاس پیسے تھے، تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا، اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے، کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ مفت کی مصیبت ہے، اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی، اس سے باہر آنا چاہیے۔ زندگی میں انسان خیال کرے۔ جی مجھ سے کچھ کہے؟ اچھا، کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے، ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 بیٹے، سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے، اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے۔ اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، محنت سے بھی نہیں ملتی، خدا کے، تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے، اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنے میں دوں گا۔ او بھائی یہ تو نے خریدی ہے؟ کیا بات کرتا ہے؟ یہ تقریر، واعظ و نصیحت یہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سپیکنگ پاور دے دیتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، اس نے بیچنا شروع کر دیا، تو کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا۔ اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، سہمے۔ بھائی کوئی 2 4 بندے وچوں تقریر بھی تو سنو نا، سارے ہی موبائل چلان لگ پے ہو، میری طرف توجہ کرو، بناؤ مووی، میں منع نہیں کر رہا، پر میری بھی تو سنو نا۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا، یہ کیوں ادھر تک دین، آپ میری بات پر کہتے میں انہیں ٹوٹ جانا دے بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا جے، میں گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں، تقریر تھوڑی کرتا ہوں، اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں۔
और गौर करें अजीज भाई, जब इंसान समझता है ना नेमत अल्लाह की तरफ से है, फिर वो झुक जाता है, वो डरता है, फिर वो कहता है हो यार, वो फलाना बंदा मुझसे ज्यादा सियाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, मुझे अगर अल्लाह ने दिए हैं तो उसका फजल है। मुझे ना कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। मेरे रसूल पाक ना आला अखलाक की बात करते, ऊंची बात करते। एक शख्स आ गया हुजूर से मिलने, बुखारी में हदीस की असल मौजूद है। अरब के लोग चूंकि अपने गुलामों पर रोब बड़ा डाल के रखते थे, प्रेशराइज करके रखते थे। यह तरीका होता था कि वो आवाज ना निकाले। मतलब गुलाम ने अगर जानवर छांव में नहीं बांधा, धूप में है तो मार पड़ जाती थी, क्यों नहीं बांधा। और अगर उसने कभी बांध दिया ना तो फिर भी मारते थे। कहते थे तू इतना सियाना हो गया, तूने पूछा ही नहीं, मर्जी कर दी तूने। एक मिजाज होता है प्रेशराइज करना, परेशान करना। और आज भी मैंने ये अंदाज देखा है, पर गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। यानी वो चलो वजीर तो एक तरफ रह गए, पीरों का बड़ा बुरा हाल है। इल्ला माशाअल्लाह, वो भी मुरीद तगड़ा हो तो रंग और है, बंदा माड़ा हो तो अंदाज और है। ये ठीक नहीं। इकबाल कहते हैं खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे अय्यार मकार हो गए। मेरे अजीज, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स आया और उसने आकर के ना हुजूर से सलाम लिया, तो उसने सहाबा को भी नबी पाक का अदब करते देखा, पर वो समझ नहीं ना सका कि ये अदब है। इस पर मजबूर नहीं किया नबी पाक ने, किसी पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं। उसने अदब करते देखा, तो चूंकि उसने बादशाह देखे थे, वो डरने लग गया और कांपने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्यों डरते हो? क्योंकि वो दूर से आया था, मुल्क शाम से। तो वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ना मदीने की रियासत के सरबराह के पास आया हूं। डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए, आप नाराज हो जाए। माड़ा बंदा बेचारा मुफ्त के रोब में आ जाता है कई दफा, और हुजूर को तो अल्लाह ने रोब दिया है, सरकार का तो असली रोब है। यहां तो बाल गरीब मुफ्त के रोब में भी आ जाते, डर रहा। अब हुजूर उसे थपकी भी दे देते, बात समझा भी देते तो बात ठीक थी, लेकिन वो बात तो दूर चली गई। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया सुन भाई, तू किसी रियासत के सरबराह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी मां गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। तो गरीब मां का बेटा हूं, गरीब मां का। हुजूर ने बतलाया कि किसी इखलाक ये है कि किसी शख्स को आप किसी प्रेशर में ना डालें, उसे परेशान ना करें। आपका वजूद, आपकी तबीयत किसी के लिए बोझ का बायस ना बने। मैंने अपनी जिंदगी में एक इरादा किया हुआ है, उसके लिए मुझे नींद भी कम करनी पड़ती है। मैंने देखा कि जब किसी को बुलाया जाता था ना, खतीब साहब को, पीर साहब को, तो बड़े बड़े फोन करने पड़ते थे, कितने पहुंचे हो, कितने आ गए हो, बाहर जाना पैंदा सी, बंदे परेशान हो जाते थे। मैंने ये कहा है कि अगर किसी ने कहा ना 2 बजे, तो वहां 2 बजे से 5 मिनट पहले जाना है। सानू टेंशन जिन्नी मर्जी हो, सामने वाले ने दनाना हो। मेरी बात की समझ आ रही है? होता क्या है, नहीं आपका तो खैर कोई ऐसा लेट नहीं हुआ, अल्लाह आपको जज़ा दे। और मेरे खुशी है आप नमाज पढ़ रहे थे, ये खुशी है, और बड़ी खुशी है कि आपने जल्दी से नमाज पढ़ ली, वरना अल्लाह खैर करे। वैसे मैं को थोड़े जो भी वेखे जिन्हें नहीं पढ़ी, चलो केड़ा तुसा किसी ना गल करनी है। एक बात याद रखना, कोई नहीं अजर मिलेगा महफिल में आने का, बिल्कुल नहीं। ऐसे अपने आप को झूठी तसल्लियां ना दिया करो। फर्ज पहले है और नफल, ये कोई कहानी नहीं कि आप महफिल बड़ी तगड़ी कराएं और फलाना काम। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा जी 22वीं महफिल है या 21वीं है, आपको बुलाना है, पहले फलां बुजुर्ग आए, फलां आलिम आए। तो मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहने लगा नहीं, दुआ करें। तो मैंने कहा आज के बाद ना किसी को बताना कि इतने उलमा को मैंने दावत दी है। वो कहेंगे इतने मौलवी मिल के भी इसे नमाजी नहीं बना सके। तो इसलिए ये असल पे आए। क्या मतलब? इसका मतलब है कि नमाज पढ़ी ना जाए और बाकी सारे काम किए जाए। नमाज असल है, नमाज रूह है। और हुजूर नाज से भी बड़े राजी होते हैं, पर मेरे नबी ने फरमाया नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। तो जब तू नमाज पढ़ता है हुजूर की आंखें ठंडी होती है, ये तो कर नहीं रहा और बाकी तो इधर उधर भागता फिरे, तो ये इजाफी बात। तो मेरे अजीज, एक तो हुजूर ने हमें ये इखलाक दिया किसी को तकलीफ ना दें, कोशिश करें
ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں. اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے. اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں. 5 لوگوں کا کھانا پک گیا. اب وہ حضور کو دعوت دینے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیا جی. وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی. 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے. وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی. آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا. دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے. ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں. دعائیں والد دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے. غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے. ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی. وہ گھر کھانا نہیں کھاتے ہم. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں. جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے. پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک. حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی. حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ. لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی. اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا بھئی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے. تم اگر اجازت دو. کسی کو تکلیف دی جا سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے. گھر بیٹھے میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے وے. اور میں نے کہا کیا؟ رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ آپ کسی میں لگایا اللہ نے بانٹنا، معاذ اللہ. ہم اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تو کہے گا تو یہ آئے ورنہ واپس جائیں گے. عرض کی حضور میری ماں قربان، میرا باپ قربان. حضور سارا کچھ ہی آپ کا ہے، بسم اللہ لے آئیں ساتھ. تو اخلاق یہ ہے کہ ہمارا مزاج دیکھو. بہت سارے ٹیچر ہیں وہ گھر جا کے بھی ٹیچر ہی بن جاتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے گھر والوں سے کہو نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں. او بھائی تو باہر ٹیچر تھا، خدا کے بندے، یہاں تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، بیوی بیچاری سویر سے بیٹھی ہے، اس نے تیرے ساتھ کچھ 4 باتیں کرنی ہیں. کس کو سنائے بات اپنی؟ تیرے لیے آئی ہے ذرا کچھ چھوڑ کے. تو ٹائم دینے کو تیار نہیں، تو باہر ہنستا کھیلتا دوستوں کے ساتھ آیا، گھر آتے تیرا موڈ خراب ہے. کیا مطلب ان بات؟ اخلاق صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہی کر دوں. علامہ صاحب، پیر صاحب، ان کا بھی خیال ہوتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، قبلہ آ گئے. کیا بات کرتے؟ زندگی کو نارمل بنائیں. جو اخلاق ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمائے، نبی کریم نے جو ذوق ہمیں دیا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، اللہ توڑا پلا کرے جی. تو پہلے دسنا سی پیسے دینے نے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اے مینوں بڑے نے جی جڑے آ گئے نے، انہاں کو بندہ اٹھیا جی پیسے لین آئے ہوندے تے تہاڈے نال پہلاں کوئی گل کردے. اسی تے دل سے لین دے آدیاں، اور دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا، تم کو عادت ہے بھول جانے کی. اب ہو گیا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے نا، میں نے اپنی زندگی میں، چونکہ میں قابل آدمی نہیں ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، اور میں نے سادی اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں.
बिल्कुल। गरीब बहन भाइयों का भाई हूँ, गरीब रिश्तेदार हैं मेरे, मैंने गरीब पीर भाई संगी भी ज्यादा माड़ी है। अपनी जिंदगी में एक तय किया है कि नोटों छोटों के चक्कर से जरा बचना है। हाँ, वो बंदा गांव निकल जाता है तो पिछले लभदे रह जाते हैं। मैं पता करो ये काम ही नहीं हम करते, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी ते अपनी बाल के सेकने आ सानू की लगे किसी और दे नाल। बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामती अता करे। मैंने तो ये तय किया है अपनी, देखे मैं नजर न्याज का मुखालिफ नहीं, नजराना तो हुजूर ने फरमाया था हजरत उमर से, जो खुद ब खुद मिले वो अल्लाह की तरफ से है, बुखारी में मौजूद है। लेकिन क्या मुसीबत है, आप तय कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। मैंने एक दफा ना, और मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि अब तो माहौल बदल गया है, ज्यादा झूठों में एक बंदा सच बोले तो सच अजनबी लगता है, वो सच अजनबी लगता है कि यार ये सच ही बोल दिए। एक दोस्त ने बड़ी दूर से फोन किया, बड़ी दूर से, आपका टाइम दरकार है। मैंने कहा हाँ उन दिनों में मेरे पास गुंजाइश है, मैं आ जाऊंगा। कहने लगे पैसे कितने? मैंने कहा यार नहीं मैं आ जाऊंगा। कहने लगे नहीं फिर भी बड़ी मुरव्वत बड़ी हो गई, कुछ बताएं। मैंने कहा यार आप शर्मिंदा करने लग गए हैं, मैं इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह ने सेहत दी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो बंदा पता मुझे क्या कहता है, कहता है अगर आप पैसे भी नहीं लेते फिर आपके मकासद क्या है? मैं परेशान हो गया। वो मैंने कहा बेमौसमा फल नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? ओ खुदा के बंदो, ये मेरे रसूल पाक का दीन है, तुम्हारा क्या ख्याल है अच्छे लोग नहीं है? मैं सबसे गुनाहगार हूं, छोटा हूं, हुजूर की उम्मत में बड़े बड़े नेक लोग मौजूद हैं। तो इसलिए ज्यादा उलझे नहीं इन चीजों में, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बस मैं बात समेटनी है जल्दी, एक दो बातें और करनी, आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब घर आते ना तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, ये आपने याद रखनी है बात, शिफा शरीफ में मौजूद है और भी किताबों में मौजूद है, जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे। हम ना बन जाते हैं मखदूम बन के, हमारी खिदमत करो, फिर हम तंग भी होते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, देखो फलाना पानी लेके नहीं आया, फलाने ने सलूट ही नहीं किया। मुझे बड़ी याद है, मैं कभी कभी ना अपनी अम्मा जी से कहता कि अम्मा जी आपकी माशाल्लाह बेटियां हैं, बहुएं हैं, अब आप काम छोड़ दें, आप खुद के उठ चली जाती हैं, फलानी चीज मैं खुद बना लेती हूँ, सब्जी काट लेती, तो छोड़ दें। तो मुझे अपनी वालदा का एक जुमला नहीं कभी भूलता, मेरी अम्मा जी मुझे कहने लगी पुत्र जेड़ा बह जाता है ना वो फिर बह ही जाता है, थोड़ा जा मैंने टुरन फिरन दिया कर, बंदे ते जिसम में जान रही, जेड़ा बह जाता वो। तो मैं वेख्या कई बह ही गए ने, कर्म वाले उठते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते, एसी वाला कमरा, एसी वाली गाड़ी, एसी वाला दफ्तर, वो जिंदगी सारी ठंडी कर ली उन्होंने। और इकबाल रो के कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तान आसानी। तो अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनका कोई काम किया जाए, उनके लिए ना कुछ आसानी की जाए। देखो हुजूर तकलीफ नहीं देते थे, घर वालों को भी नहीं, दाएं बाएं वालों को भी नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अगर खाना पसंद होता खा लेते, ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर उसमें से नुक्स नहीं निकालते थे। एक आदमी कितनी देर आग के सामने खड़ा रहा, कितनी तकलीफ सही है, और तनकीद करने वाले ने एक मिनट में कह दिया ले जा उठा के, सारी जिंदगी नमक नहीं डालना आया। ये लहजा कितना खतरनाक है। आपको पता है कि गर्मियों में आग के सामने खड़े होकर खाना पकाना कोई आसान काम है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा किसी का ना बंदा कोई काम कर दे, किसी को कोई फायदा हो जाए, किसी के लिए नफा बख्श हो जाए। तीसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को निकाला है, दरख्तों ने सजदा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। ये सारे मौजज़े अल्लाह ने मेरे रसूल को अता फरमाए। लेकिन हुजूर का जो तारुफ हुआ था ना लोगों को, सबसे पहला तारुफ ये था कि ये सादक और अमीन है। इससे हुजूर की अजमतों का तारुफ हुआ था, सच बोलना है और दयानतदार रहना है। हमारा ये मसला बन गया है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना मईशत का है, ना मुआशरत का है, ना कुछ और है। इस मुल्क का मसला दयानतदारी का है, दयानतदारी और करप्शन। बिल्कुल ऊपर नहीं, सिर्फ सारी नीचे भी मसला है। रेडी वाला जो है ना, रेडी वाला वो भी सही फल सामने लगाता है, और जो गलत मलत होते हैं वो उसने
دکھانے کے لیے وہ رکھے, اور اگر آپ نے کبھی چن کے وہ ڈالنے شروع کیا تو کہتا ہے میں سارے بیچنے نے, رلا کے دینے نے, تو بھائی پھر آپ کو رکھنے بھی ملا کے چاہیے تھے, رکھے علیحدہ علیحدہ ہے, دینے ملا کے. اگر دیانتداری, دیکھو پیسے تھوڑے ہوں لیکن اگر دیانتداری ہو نا تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے, اور تھوڑے تھوڑے معاملات پہ گزارا ہونے لگ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں, رزق حلال میں صبر ہوتا ہے, تحمل ہوتا ہے, سکون قرار آ جاتا ہے, 2 4 5 ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو حرام ہے نا, یہ بھوک بڑھاتا ہے, ہرس بڑھاتا ہے, ہوس بڑھاتا ہے, اس سے پیاس بڑھ جاتی, اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو, یہ جان نہیں چھوڑتا. نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا, سچ کا. رسول پاک دیانتداری کی بات کرتے, پہلا سبق ہی سچ کا دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں, میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا. مومن اور جھوٹ, مومن جھوٹ نہیں بولتے, حضور سچ بولتے. نبی پاک کے جو پکے دشمن تھے نا, پکے, کیسر روم نے ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے. ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں, چچا ہو کے آپ نہیں مانتے, ان سے جنگیں لڑتے ہیں, یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ او سجنوں سنو نا, او دوستو سنو یار, کبھی بندے کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے, کبھی جھوٹ بھی بولا کبھی. تو ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی, کہنے لگے میں مانتا نہیں, کلمہ نہیں پڑھتا, ابھی مسلمان نہیں تھے, لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں, میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ کھیلے, میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا, گویا میں نے انہیں سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا, میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے, لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ نے توجہ کرنی ہے. سچ, اور ہمیشہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سچ, کبھی کبھی نا, اچھا ہمیں سچ بولنے کا شوق بڑا ہے ویسے, لیکن دوسروں کے بارے میں, سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں, اپنے بارے میں بولیں. یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال نکال کے آپ نے لانی, آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں, کیا کیا کمزوریاں ہیں, کہاں کہاں غلطیاں ہیں, سچ بولیں, دیانتداری کا مظاہرہ کریں. رزق آپ کو تسلی وہ والا دے گا جو لقمہ حلال ہوگا, جس میں آپ میزش ہوگی وہ پیٹ میں چلا تو جائے گا, طاقت نہیں بنے گا, وہ بے قراری بنے گا, وہ بے سکون. کوئی بھی چیز جو اضافی تو ایک, یہ دانت میں کوئی اضافی چیز کبھی لگ جائے تو سکون نہیں لینے دیتی, اضافی ہوتی ہے نا, وہ اپنی نہیں ہوتی, وہ نکالنی پڑتی. جو چیز اضافی آ جاتی ہے نا وہ بندے کو بڑا بے سکون کرتی. اس لیے جو جائز چیزیں ہیں ہمارا حق ہیں, اس کے علاوہ جو شے بھی آئے گی وہ ٹینشن دے گی. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بور ہو رہا ہوں. امام شافعی سے ایک شخص نے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے, تو ہم لوگ تو دلیر نہیں نہ ہوتے, باتیں نہیں بتا سکتے, وظیفہ بتا دیتے ہیں یہ پڑھا کرو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے, تو امام صاحب کہنے لگے گناہ چھوڑ دے, کثرت گناہ حافظے کو کمزور کر دیتے. سچی بات کر دی کھول کے. تو سچ, کبھی کبھی نا اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے, وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی, سستی ہو گئی, جا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ. حضرت کعب بن مالک جنگ تبوک میں جا نہیں سکا تھا, سستی ہو گئی. فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے, حضور یہ مجبوری تھی, یہ مجبوری تھی. حضور خاموش ہو گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھول گیا تھا, سستی ہو گئی, خیال تھا کل پہنچ جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, لیکن وہ سستی ہو گئی. سچ بولا. 50 دن حضور ناراض رہے. ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا, لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے
اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا. ان کی توبہ اب تلاوت ہوتی ہے تو سچ بولیں. دیانت. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں. ایک تو کوشش کریں مزاج کسی کو تکلیف نہ دے. ہماری طبیعتیں بوجھ بنتی ہیں، اس سے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں. دوسری بات، کسی کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے. مومن کا وجود نفع بخش ہوتا ہے. کوشش کریں کسی کا کتنا کو بھلا کر سکتے ہیں. اگر خود غرض بنیں گے نا، اپنا ہی گھر بنائیں گے، اپنی ذات پہ سوچیں گے تو خود غرض ہو جائیں گے. کچھ کسی کے لیے کر گزرے، کچھ کر دے، نام رہتا ہے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ نہیں نہ پڑھتا تو کسی غریب کا بچہ پڑھا دو، اس پہ پیسے خرچ کر دو. وہ کچھ کر جاؤ نا زندگی میں. وہ مطلب اپنا بچہ اگر نہیں بھی پڑھتا نالائق تو اس پر ہزاروں لگانے ہیں، اور ایک بچہ بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس فیس ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہا. تیسری بات یہ عرض کی آپ کی خدمت میں، زندگی سچائی والی گزاریں. پتہ ہے دنیا میں رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نا جھوٹ عام ہو گیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی والوں کو سچ نہیں بتاتے. اسی طرح بیٹی والے بھی اکثر سچ نہیں بتاتے. وہ جب راز کھولتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے. اب میاں بیوی کا رشتہ اس نے قائم ہی اعتماد سے رہنا تھا، لیکن جب اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا. ہم اپنی زندگی اگر ہمارے استاد صاحب تھے تو پتہ ہے اعلان کر رہے تھے رمضان کے آخری جمعے میں پڑھتا تھا اس وقت. انہوں نے اعلان کیا کہ عید کی نماز کا، کہنے لگے 9 بجے آ جانا سارے، میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کرا دوں گا. میں نے بعد میں عرض کی حضور یہ کیا اعلان ہوا 9 بجے آ جانا مناسب؟ کہنے لگے پتر اگر میں کہتا نا 9 بجے جماعت کھڑی کروں گا تو ممبر پہ بیٹھا تھا، مصلی ہے، مسجد ہے، 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ڈر لگتا ہے نا. ہمارے حاجی ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اجتماعی قربانی کا اشتہار چھپتا تھا نا، یہاں صاحب نے لکھا ہوتا ہے فی حصہ اتنا، انہوں نے نیچے لکھا ہوتا تھا کمی بیشی بتا دی جائے گی. وہ کہتے تھے سیم اسی قیمت کا پورا جانور 100% خریدنا. یہ کئی دفعہ ممکن ہے بھائی، کوئی جانور 40 کا ملتا ہے، کوئی اللہ آپ کو جزا دے. اللہ تعالیٰ میرے عزیز تو کوشش کرے زندگی میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو. یہ ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو زندگی بے قرار اور بے چین گزرے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.